کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اس کے لیے روزی عطا کی جائے، یعنی اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کرو، ہے کوئی اس طرح کا جو ہے معاملہ، یہ اس وقت تک کہا جاتا ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی فجر کا ٹائم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، یعنی شعبان المعظم کی اس 15ویں رات میں۔ اب یہ جو روزے کا سوال ہے، جس طرح حضور علیہ السلام نے روزے کا فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، تو بعض لوگ اس حوالے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس روز کا یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ کس اعتبار سے ہے؟ تو یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو فرض سمجھے، واجب سمجھے تو یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ نفلی روزہ ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ملے گا، نہ رکھے تو گناہ نہیں ملے گا۔ رکھو تو ثواب ہے نفلی اعتبار سے، کیونکہ سال میں 5 ایسے ایام ہیں، اس بات کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے، سال میں 5 دن ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ جس دن آپ چاہیں روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ عید الفطر کا دن ہے، روزے گزرتے ہیں، روزوں کے بعد عید آتی ہے، تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اس کو بے شک کہہ دیا جائے کہ توڑ لے، یعنی افطاری کر لے۔ تو ایک دن ہے عید الفطر کا، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور 4 روزے ہیں عید الاضحیٰ کے ایام میں، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، جن دنوں میں قربانی ہوتی ہے، پھر اس سے ایک دن اور ملا کر جن دنوں میں ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ تو یہ 4 دن ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کے اکٹھے 4 دن ہیں، اور 5واں دن عید الفطر کا دن۔ تو سال میں یہ 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس کو منع کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جب آپ چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ ہاں بعض مقامات پر ناپسندیدہ ضرور ہے ایک روزہ رکھنا، پھر اس کے ساتھ روزہ ملا لینا چاہیے، لیکن اس صورت میں بھی وہ ناجائز یا مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ اب جس طرح کہ محرم کا روزہ ہے، اب 10 محرم کے روزے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کے دن کو روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لو۔ لیکن اگر کوئی 10 محرم کے صرف ایک روزہ ہی رکھتا پھر بھی گناہ نہیں ہے۔ اب ساتھ آگے یا پیچھے کا روزہ ملانے کا، یعنی 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا ساتھ ملانے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کیونکہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ان سے ہم مخالفت کریں۔ تو اس صورت میں صرف ایک روزہ رکھنا یہ ناپسندیدہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن سال میں کسی بھی دن، ان 5 ایام کے علاوہ جو میں نے ابھی بتائے، اس کے علاوہ کسی بھی دن میں روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہے۔